اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها الى آخر السورہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ بلد کا خلاصہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ سورہ بلد کے فوراً بعد سورہ شمس آتی ہے۔ سورہ بلد میں ذکر کیا چند قسموں کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، اس کو خیر و شر کا رستہ دکھایا، اس کو ایمان، اس کو نیکی کا حکم دیا، اور وہ جو کافر تھے ان کو جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا۔ سورہ بلد کے فوراً بعد سورہ شمس جو آتی ہے، اس میں بھی اللہ اپنے احسانات کا ذکر کر رہا ہے انسان کے اوپر۔ وہاں اللہ نے کہا تھا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے، خیر و شر کا رستہ نہیں دکھایا۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے انسان ہی کے بارے میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ تو ملتا جلتا ہے تقریباً مضمون کے اعتبار سے کہ انسان پر اللہ کے کیا کیا انعامات اور احسانات ہیں، کیسے کیسے اللہ نے اسے تقوی کی ترغیب دلائی ہے، تزکیہ نفس کی ترغیب دلائی ہے، کفار کو کیسے ڈرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد والشمس، قسم ہے سورج کی، شمس سورج، اور سورج کی قسم ایک عظیم قسم ہے، بڑی قسم ہے۔ ساری کائنات سورج سے فائدہ اٹھا رہی ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ اشجار، احجار تک، پتھر تک، پہاڑ تک سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جمادات سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نباتات سورج سے فائدہ، انسان سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنے مریض ہیں جن کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ دھوپ میں جا کے بیٹھیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سورج کے منافع بہت زیادہ ہیں۔ قسم ہے سورج کی اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی شدت، جب سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے۔ وقت ضحیٰ وہ وقت ہے جو زوال کا وقت، جو کہ سورج جب بالکل آسمان کے بیچوں بیچ آ جائے اسے ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ نصف النہار کے قریب کا وقت اسے کہا جاتا ہے ضحیٰ۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، اور سورج کے بعد سب سے زیادہ جس کی روشنی کا عمل دخل ہے اس کائنات میں وہ چاند ہے۔ تمام کواکب، تمام جو آسمان پہ رہنے والی مخلوقات ہیں خدا کی، ان میں سورج کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ فائدہ مند چاند ہے۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں، ادھر سورج غروب ہوتا ہے فوراً چاند نکل کے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ یہ ظاہری معنی ہے، اور کچھ روایات میں، کچھ تفاسیر معصومین علیہ السلام میں شمس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور قمر سے مراد جو ہے امیر کائنات سلام اللہ علیہ کو لیا گیا ہے، کہ یہاں پر قمر وہ چاند، وہ امیر المومنین ہے جو کہ فوراً جو ہے رسول اکرم کے بعد آتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے۔ تو بہرحال یہ دو قسمیں ہیں۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم، جب دن جو ہے مکمل طور پہ اس رات کے اندھیرے کو کیا کر دے، ختم کر دے۔ جلاہا یعنی اس اندھیرے کو دور کر دے۔ جب صبح ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے، دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی کہ جب سورج نکل کے اندھیرے کو ختم کر دے۔
اب یہاں پہ جلہا ہا کی ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے اندھیرے کی طرف، اگرچہ پیچھے آیت میں کسی اندھیرے کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں قرینے سے سمجھ میں آتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، جب وہ مکمل طور پہ آ کر سورج کو ڈھانپ لے اور پھر سے اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج کا پھر روشنی کا جو روشنی دینے کا معاملہ ہے، جو نور افشانی کا معاملہ ہے، وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا آ جاتا ہے۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین کی قسم اور بچھانے والے کی قسم۔ یہ جو ما ہے، ما اور من میں ایک فرق ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے وہ صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ لفظ ما کا استعمال کیا ہے، من کا استعمال نہیں کیا۔ والسماء ومن بناہا، والسماء وما بناہا کہا ہے، وہ آسمان جو اس زمین پر صاحبان کی مانند ہے، اس آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے جس کے بے شمار منافع ہیں۔ پورے زمین کے نظام کا ایک پورا کنیکشن آسمان سے جڑا ہوا ہے، آسمان کو ہٹا دیا جائے زمین تباہ و برباد ہو جائے، اتنا مضبوط کنیکشن ہے زمین اور آسمان کا۔ تو یہاں پر یہ جو ما جو ہے ذکر کیا گیا، یہ ما سے مراد وہ چیز، وما بناہا وہ شے، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں ماء وصفیہ، جو صفت بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی وہ عظیم شے جس عظیم شے نے اسے بنایا۔ اور یا جو ہے ما کو آپ مصدر میں اگر ڈال دیں تو بنانے کی قسم، ظاہر سی بات ہے پھر وہ بات پلٹے گی، اللہ ہی کی طرف، بنانے والا اللہ ہے، وہ عظیم شے جس سے بنایا گیا اس عظیم شے کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ سارے کے سارے ترجمے یہاں پر ممکن ہیں۔ زمین کی قسم، وما طحاہا، اور اس چیز کی کہ جس چیز کے ذریعے سے اس زمین کو بچھایا گیا، یا بچھانے کی قسم اگر ماں کو مصدر لیا جائے، بات پھر لوٹے گی اللہ کی طرف جو خالق ارض و سما ہے۔ وَنَفْسٍ، اب یہ آ گئی انسان کی بات، سورہ فجر میں بھی تھی، سورہ بلد میں بھی تھی، اب آ گئے ہم لوگ سورہ شمس میں۔ وَنَفْسٍ، اور اس نفس کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور جس نے اس نفس کو بالکل، جسے کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پہ رکھ کے بہترین انداز میں خلق کیا، اس کی قسم۔ وَمَا سَوَّاهَا، اس نے اس کو بالکل، اچھا تسویہ کا معنی برابری کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ برابری سے مراد جو چیز جیسی ہونی چاہیے اس کو ویسا رکھا۔ برابری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی 5 انگلیاں برابر ہوں، 5 انگلیاں اگر برابر ہوں تو اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ یہ ان انگلیوں کا جس شیپ میں یہ ہے کہ ایک بڑی ہو، ایک چھوٹی ہو، ایک سب سے چھوٹی ہو، ایک دفعہ انگوٹھا نکلا ہو، اسی میں اس کا حسن ہے، اسی میں اس کا کمال ہے، اسی کو تسویہ کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی اس نے خلق کیا۔ تو اس لیے انسان کو، اگر نارمل انسان ہو جس کی ساری چیزیں سیٹ ہوں، اس کو کہتے ہیں مستوی خلقہ۔ مستوی الخلقہ یعنی نارمل کریٹڈ، جس کو مکمل طور پہ ٹھیک سے بنایا گیا، جیسے عام لوگوں کے کان ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، ہونٹ، زبان، چہرہ، قد و اندام، یہ ساری کی ساری چیزیں اس شخص کی میں کہتے ہیں مستوی الخلقہ ہے، یعنی ہر چیز ٹھیک سے بنی ہوئی ہے۔ انسان کو اس نے خلق کیا اور ٹھیک سے بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فوراً ہدایت کی بات آ گئی۔ وہاں پر بھی سورہ شمس میں بھی، سورہ بلد میں بھی تھی کہ اللہ نے انسان کو کیا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، سختی میں پیدا کیا۔ اس کے بعد کہا کہ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ لم يَرَهُ أَحَدٌ، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے آنکھیں دی، ہم نے زبان دی، ہم نے ہونٹ دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے خیر و شر کا راستہ دکھایا۔ وہی لب و لہجہ، انداز تبدیل ہو گیا ہے، الفاظ تبدیل ہو گئے، بات وہی ہے۔ خلق کیا انسان کو، بہترین انداز میں خلق کیا، احسن تقویم میں خلق کیا۔ فَأَلْهَمَهَا، فوراً اس کو الہام کیا، فوراً اس کی عقل کو مکمل کیا، اسے اس کا خیر و شر بتا دیا، انسانی عقل کو بتا دیا کیا اس کے لیے اچھا ہے، کیا اس کے لیے برا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فجور بمعنی شرور، اس کو برائیاں بھی بتا دی، وَتَقْوَاهَا، اور نیک اعمال بھی بتا دیے، برائیوں سے بچ کے انسان نیکی کے راستے پہ کیسے چلے وہ بھی اللہ نے اسے الہام کر دیا۔ مولانا نے یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا کیا اسے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے، کامران ہے وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کیا۔ من زکاہا، تزکیہ، اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا اس لفظ کے اوپر، تاکہ ہم لوگ لفظ تزکیے، لفظ زکوٰۃ اور اس سے ملتے جلتے جتنے الفاظ ہیں ان سے بھی آشنائی حاصل کریں، جو کہ اس سورہ کے اندر ایک خاص مقام رکھتا ہے یہ لفظ۔ قد افلح، کامیاب ہے، کامران ہے وہ شخص، من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ سواہا اللہ ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، وَنَفْسٍ وَمَا سواہا، قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور اس کو مقام تسویہ پر رکھنے کی قسم، اس کے ٹھیک سے خلق ہونے کی، ٹھیک سے خلق کر دینا، نارمل کریچرز میں آپ کا جو ہے شمار ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہی۔ الحمدللہ خدا نے جو ہے ہاتھ پاؤں صحیح تندرست ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی الحمدللہ ایب نارملٹی نہیں ہے، کوئی جو ایسی چیز نہیں اس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ہمارے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، ساری چیزیں صحیح و سلامت ہیں۔ وَنَفْسٍ، نفس کی قسم، وما سواہا، اور تسویہ کی قسم، انسانی جان کے خالق کی بات ہو رہی ہے، اس نے کس طریقے سے انسان کو خلق کیا۔ لیکن اب جب تزکیہ کی بات آتی ہے، پاکیزہ کرنے کی بات آتی ہے، اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کیا، کامیاب وہ ہے۔ نفس کو پاک کرنے کی نسبت آپ کی طرف، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ ہمیں مختار پیدا کیا، نیکی اور بدی کا رستہ ہمیں دکھا دیا، وہاں کہا سورہ بلد میں ہدیناہ النجدین، یہاں پہ کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہ اسی کو انداز بدل، دونوں رستے دکھا دیا، یہاں پہ کہہ رہے ہم نے فجور بھی بتا دیا اور تقوی بھی۔ قد افلح من زکاہا، اب جو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب و کامران ہوگا۔ یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے، اس کے عربی زبان میں دو معنی ہیں۔ زکوٰۃ عربی زبان میں دو معنی رکھتا ہے، ایک معنی پاک کرنا اور ایک معنی بڑھا دینا، دو معنی ہے۔ پاک کرنا، پاک کرنے میں کچھ گھٹتا ہے، اور تنمیہ یعنی بڑھا دینا۔ جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، فرض کریں آپ کے پاس 5 جو ہے مثال کے طور پر اونٹ ہو گئے، تو آپ نے ایک اونٹ نکالنا ہے، یا جو ہے اس پہ ایک بکری نکالنی ہے، کوئی بھی ایک چیز دینی ہے زکوٰۃ کے طور پہ، تو اب وہ ایک چیز جو آپ نکال رہے ہیں، تو آپ کے مال میں سے کچھ گھٹ رہا ہے یا نہیں گھٹ رہا؟ گھٹ رہا ہے۔ زکوٰۃ کا 40واں حصہ جب آپ نکالتے ہیں، ادا کرتے ہیں اس کو، تو کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے، آپ کے مال میں سے جا رہا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے جیسے ہی وہ مال آپ نے نکالا، نمبر 1 آپ کا مال پاک ہو گیا، اس میں کوئی حرام کا شائبہ باقی۔ نمبر 2، یہ آپ کو ظاہری طور پہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ کم ہو گیا، اللہ نے اس زکوٰۃ میں برکت ایسی رکھی کہ اب یہ کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی رہے گا۔ یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے، زکوٰۃ نکالنے کا۔ تو تزکیے میں بھی، تزکیے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں معاشرے سے کٹ گیا، اپنے آپ کو پاک کرنے کے چکر میں انسان کو یہ لگتا ہے کچھ کمی ہو رہی ہے، کچھ میری زندگی میں نے اپنی خواہشات کو ریڈیوس کر دیا، کم کر دیا، میں نے کاٹ دیا اپنے آپ کو معاشرے سے، میں وہاں نہیں گیا، میں یہاں نہیں گیا، میں نے یہ نہیں دیکھا، میں نے وہ نہیں دیکھا، میں نے یہ نہیں بولا، میں نے وہ نہیں بولا، میں نے یہ نہیں سنا، میں نے وہ نہیں، کمی۔ لیکن اللہ اس کی قدر و منزلت کو اپنی نگاہ میں بڑھا دیتا ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو کم کر کے، خواہشات دنیاوی کو کم کر کے، حرام کو زندگی سے نکال کے، یہ زکوٰۃ ادا کر کے انسان آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے قرآن میں نفس کی زکوٰۃ کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زکاہا، جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاک کیا، وہ کامیاب اور کامران ہے۔ جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے، اخلاق رذیلہ سے، گندے اخلاق سے پاک کیا، وہ کامیاب و کامران ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اس کے بالمقابل افلاح کے مقابلے میں ہے خابہ، خیبت سے۔ خیبت کا مطلب کیا ہے؟ ناکامی، نامرادی۔ انسان جب ناکام اور نامراد ہو جائے تو کہتے ہیں خائب لوٹا ہے۔ خائب کا مطلب کیا ہے؟ ناکام و نامراد۔ افلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب و کامران۔ افلاح من زکاہا، جس نے نفس کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وخابہ، اور ناکام اور نامراد ہو گیا، من دساہا، دسیسہ گھسنے کو کہتے ہیں۔ من دساہا، جس نے اس نفس کو گھسا دیا، جس نے اس نفس کو ڈال دیا برائی کے رستے پر، جس نے اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا۔ جو دل کہہ رہا ہے کیے جاؤ، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے،
ہر حرام کرو، ہر بدمعاشی کرو، ہر برائی کرو، دیکھو دل تمہارا کیا کہہ رہا ہے، جو دل کہے وہ کرو، اس کے بعد انسان پھر ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ میں اور آپ ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی دولت ہے، بڑی کوٹھی بنگلہ ہے، لیکن جب انسان اس کی زندگی میں اترتا ہے، یہ آپ لوگ ہم لوگوں سے آگے پوچھا کریں، ہم لوگ ہر جگہ سے چونکہ مبتلا ہے، بڑے بڑے یعنی ارب پتی لوگ جب بیٹھ کے اپنی زندگی کے واقعات سناتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ پھر قد خواب من دساہا، دنیا کی ہر نعمت سے زندگی میں سکون گولیاں کھا کے سوتا ہے انسان، اولاد بہترین ہے، گاڑی بہترین، بنگلہ بہترین، بینک میں اتنا پیسہ ہے کہ پتہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں سکون۔ آغا صاحب آپ کچھ بتائیے، مولانا صاحب آپ کچھ بتائیے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، گھرا ہوا ہے پریشانیوں میں، ایسی ایسی پریشانیاں، الامان الحفیظ، بندہ سوچتا ہے الحمدللہ میں اچھا ہوں، جھونپڑی میں بھی ہوں، 2 کمروں کے فلیٹ میں بھی ہوں، لیکن میری زندگی سکون کی تو ہے، خراٹے مار کے بہترین طرح سے سوتا ہوں، کسی کی ٹینشن مجھے نہیں ہوتی، گدھے گھوڑے سب بیچ کے سوتا ہوں میں، اس کو بیچارے کو نیند نہیں آ رہی، کروڑ پتی بنا ہوا ہے، ارب پتی بنا ہوا ہے۔ یہاں انسان کو قدر ہوتی ہے اپنی زندگی کی، لہٰذا انسان کو دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے، مسکین کو دیکھے، یتیم کو دیکھے، نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کے پاگل ہو، وہاں پہ کوئی سکون نہیں ہے۔ سکون اس زندگی میں جہاں پہ تزکیہ نفس ہو، جہاں پہ انسان مطیع الہی بن جائے۔ نبی اکرم جب بھی یہ آیت پڑھتے تھے قد افلح من زکاہا، تو یہاں پہ ٹھہر جاتے تھے، کہتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا، بار الہ میرے نفس کو نفس کا تقوی عطا کر دے، انت ولیہا و انت مولاہا، تو اس کا ولی ہے، تو مولا ہے، وزکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے ترتیب سے بیان کیا، تسویہ کا کام کس کا تھا؟ اللہ کا، بہترین کس نے پیدا کیا؟ تزکیہ کا کام ہمارا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے۔ قد افلح من زکاہا پڑھنے کے بعد نبی ٹھہرتے تھے اور رب کو پکارتے تھے، اور نماز میں اگر آپ سورہ پڑھتے ہوئے یہ جملے یہاں پڑھیں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، انسان نماز میں دعا کہیں بھی، مسئلہ شرعی، نماز میں دعا کہیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ سورہ اگر آپ سورہ شمس نماز میں اپنی پڑھیں، واجب نماز میں، جیسے آپ یہاں پہنچے قد افلح من زکاہا، ٹھہر کے آپ کہیں اللہم آت نفسی تقواہا، بار الہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، دعا ہے، دعا میں کوئی حرج ہے، نماز بھی باطل نہیں ہوتی۔ انت ولیہا و انت مولاہا وزکھا فانت خیر من زکاہا، تو ہی اس نفس کو پاک کر، تجھ سے زیادہ بہتر کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ اس امر کو بھی آپ نے خدا کی طرف لوٹا دیا کہ اس تزکیے کا بھی بندوبست تو ہی کر، توفیقات میں اضافے کا سبب بھی تو ہی بن۔ تو یہ تزکیے کا مرحلہ پتہ چلا کہ انسان اپنی کوشش کرے، لیکن یہاں بھی وہ جملہ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اپنے رب سے غافل نہ ہو، اس معاملے میں بھی رب ہی سے امید لگائے۔ یہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا کے فوراً بعد جو آیتیں اب یہ انسانیت کی سرکشی کو بیان کر رہی ہیں، رستہ اللہ نے دکھا دیا، فجور اور تقوی کا اللہ نے بتا دیا، بہترین اللہ نے خلق کر دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود چھوٹی موٹی قوم نہیں تھی، بڑے بڑے لینڈ لارڈز قسم کے لوگ، بڑے بڑے جائیدادیں رکھنے والے لوگ، پہاڑوں میں گھر بنانے والے لوگ۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے سورہ فجر کی اس مختصر تفسیر کو جس کو بندہ حقیر نے بیان کیا، وہاں پہ ان کا ذکر جو ہے عاد اور سمود کا ذکر آیا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے کیا کیا؟ ثمود جو کہ ایک قوم ہے، ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، ایک بہت بڑی جگہ پہ بسنے والے لوگ ہیں، انہوں نے آ کر تکذیب کی، جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ اپنے نبی کو جھٹلایا، حضرت صالح کو جھٹلایا۔ کیوں جھٹلایا؟ بتغواہا، کیونکہ ان کا نفس پاک نہیں رہا۔ تغواہا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، بتغواہا، نفس سرکش ہو گیا۔ جب نفس انسانی سرکش ہو جائے تو خدا اور پیغمبر سب کو بھلا دیتا ہے۔ قوم سمود اپنے نبی کو جھٹلا دیا، وہ نبی جو کہ خدا کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، الہمہا فجورہا و تقواہا، ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا، یہ نبی ہمیں بتا رہا ہے، اسی کو جھٹلا دیا، نفس سرکش ہو گیا۔ نفس کے تزکیے کا بندوبست انہوں نے نہیں کیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب پیدا ہوا ابھرا ان میں سے اشقاہا، اسی قوم کا بدبخت ترین شخص، قوم سمود کا جو شقی ترین شخص تھا، جس کا نام قیدار یا قدار مختلف طریقوں سے ملتا ہے، جو کہ سب سے اشقا یعنی سب سے خبیث، سب سے سرکش ترین، جس نے ناقہ صالح کی ٹانگوں کو جو ہے کاٹا تھا۔
فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول نے حضرت صالح نے کہا کہ تم لوگ اس ناقے کو اذیت نہ دو، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف سے، تو یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کو پانی پینے سے نہ روکو، اس کی تم لوگ اذیت کا باعث نہ بنو، اس کو تنگ نہ کرو۔ وسقیاہا، جس گھاٹ سے یہ پانی پی رہی، سقیا یعنی وہ مشرب، وہ گھاٹ جہاں سے وہ پانی پیتی تھی، اگر تم نے یہ کیا تو تم پر عذاب نازل ہوگا، ڈرایا۔ پوری تفصیل سے واقعات روایات کے اندر، تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، نبی نے سمجھایا بھئی دیکھو ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے، خبردار اس کو تنگ مت کرنا، اس کو اذیت مت دینا، تمہارے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے عذاب کے، جہنم میں جاؤ گے تم لوگ۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ایسی باتیں کر رہے بھئی، اونٹنی کو تنگ کرنے سے کون سا عذاب آنے والا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، جھٹلا دیا۔ فَعَقَرُوهَا، جب نبی کو جھٹلایا، نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہاں پر جو ہے اکثر جو ہے خطبہ ہی پڑھتے، اشقا کی جب تعبیر آتی ہے تو وہ روایت جو کہ خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے، امیر کائنات علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو سنیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ ارشاد فرمایا نبی سے کہ علی سے کہ اے علی، تمہیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ خبیث اولین میں کون تھا؟ اتدری من اشقى الاولین، اولین میں جو گزر گئے، جو پہلے کے جو لوگ تھے، ان میں سب سے خبیث کون تھا؟ تو مقام ادب ہے، یقیناً امیر المومنین جانتے ہوں گے، لیکن مقام ادب تھا اور مقام تعلیم بھی تھا، دوسروں کو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے بتانا بھی تھا۔ تو کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال عاقر الناقہ، سب سے خبیث ترین وہ تھا جس نے ناقہ صالح کو پے کیا، جس نے اس کی اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹا۔ اس کے بعد کہا اتدری من اشقى الاخرین، جو آخرین ہیں وہ اولین تھے یا آخرین؟ آخری زمانے کے لوگ، ان میں سب سے زیادہ اشقا کون ہے، سب سے زیادہ خبیث کون ہے؟ تو پھر جواب میں یہی کہ اللہ و رسول عالم۔ تو کہا قاتل ہوگا، جو تمہیں قتل کرے گا وہ اس کائنات کا شقی ترین شخص ہوگا۔ آخرین میں سب سے زیادہ شقی عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ ہے، جو اشقى الاخرین ہے۔ تو اذ انبعث اشقى، دونوں میں وہ جو اونٹنی کو کاٹ رہے تھے وہاں پر بھی نفس طغیان اور سرکشی پہ آمادہ ہو چکا تھا، یہاں پر بھی ابن ملجم کی داستان اب میں ذکر نہیں کروں گا۔ یہ کس طرح تاغی بنا، جو ظاہری طور پہ جو ہے نمازی و پرہیزگار بن رہا تھا، سجدے پہ سجدے کر رہا تھا، اپنے آپ کو حافظ قرآن شو کر رہا تھا، ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کے، قطامہ کی محبت میں گرفتار ہو کے امیر کائنات کا نعوذ باللہ قاتل بن گیا، یعنی ایک عورت کی محبت نے سے خدا اور رسول کا دشمن بنا دیا۔ خدا ایسی بدبخت عورتوں سے بچائے، قطامہ جیسی عورتوں سے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے جو ہے سرکشی کی، طغیان کیا، فدمدما، پھر جو ہے ٹوٹ پڑا، چھا گیا رب کا عذاب۔ دمدمہ کا مطلب ہے ٹوٹ پڑنا اور چھا جانا، یعنی مکمل احاطہ کیا رب کے عذاب نے، ایک ایسی چیخ پکار انہیں سنائی دی، ایسا زلزلہ آیا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ عذاب آیا کیوں؟ بے ذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کا اپنا کیا کرایا تھا۔ اللہ خواہ مخواہ کسی پہ عذاب نازل، انہوں نے گناہ کی، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے ناقہ صالح کو قتل کیا، انہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، بے ذنبہم فسواہا، اور وہ پھر جب عذاب آیا تو پھر سب کے لیے آیا۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ وہ لوگ جو امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، کہ بھئی ہم کیا کریں، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں، یہ لوگ بھی جب عذاب آئے گا تو بچیں گے، سب کے سب عذاب کا شکار ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ذمہ داری سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ زمین بالکل فسواہا، ایسا عذاب آیا، اس نے ایک تو سب کو شامل ہو گیا عذاب، اور بالکل حساب کتاب برابر کر دیا، سب کو من و مٹی تلے ایک ساتھ دبا دیا۔ اب وہاں کس کی قبر الگ تھی، کس کی قبر الگ نہیں تھی نہیں پتہ، سب کو ایک ساتھ ہی دبایا، یعنی وہ علاقہ ایسا پلٹا کہ ایک ہی قبر بن گئی، اس میں پوری قوم سمٹ کے آ گئی، اس میں اچھے بھی تھے، اس میں برے بھی تھے، سب کے سب پڑ گئے۔ اچھے کیوں پھنسے؟ امر بالمعروف روایات میں آیا، نہ کرنے کی وجہ سے، برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے۔ تو انسان جیسے بھی ہو، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، برائی کو دیکھے تو نہی عن المنکر پہلے تو سیکھے، ہر بندے کا کام نہیں ہے،
جب سیکھ لیا تو کسی نہ کسی سٹیپ پہ اپنے آپ کو اسے پانا چاہیے کہ میں ناہی عن المنکر یا ناہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے جو لوگ ہیں ان میں میرا مقام کون سا ہے، میں روک سکتی ہوں اپنی طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یا کم سے کم انسان دل سے نفرت کرے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو مثلا اچھے کاموں پر ہے، خواتین پردہ کر رہی ہیں، لیکن ان کے سامنے بے پردہ خاتون ہیں، ان کو کوئی رتی برابر کا فرق نہیں پڑتا، دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ برا کام کرے اچھا کام۔ یہ لاؤبالی پن ہے یہ کہ اگر کسی خاتون کے ذہن میں یہ چیز، کوشش رہے اس کی کہ میں اپنی طرف سے بھلائی کروں، میں اپنی طرف سے امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، نہیں کریں گے جب عذاب آئے گا تو سب اس کا شکار ہو جائیں گے۔ ولا یخاف عقباہا، یہ اللہ نے جو ہے جب سب پر عذاب کو نازل کر دیا تو اب اللہ جو ہے ان کی عاقبت سے اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کی عاقبت، ان کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ اپنے عمل کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو آیتیں ہیں یہ ان کے شدید ترین عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور اس میں پھر انسان جب یہ عذاب اللہ نے نازل کیا تو اب رزلٹ نہیں دیکھنا کہ رزلٹ کیا ہوگا، رزلٹ جو بھی ہوگا، پھنسیں گے سارے، مریں گے سارے، لیکن اصل جو چیز ہے بدماشی ان کی اپنی تھی، طغیان ان کا اپنا تھا، سرکشی ان کی اپنی تھی، اور ان کو بھی جو ہے رزلٹ کی ظاہر کوئی فکر نہیں تھی۔ جب تمہیں پرواہ نہیں تو پھر خدا کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری قوم ایک ساتھ ہلاک ہو گئی۔ تو سورہ شمس کا جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ خداوند متعال نے ہمیں بہترین انداز میں خلق کیا، اس کے بعد ہمارے لیے ہدایت کے اور شر کے رستے کو معین کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہو گیا۔ اب جو ہے کامیاب و کامران وہ ہے جو اچھے رستے پر چلے، جو اچھے رستے پر نہیں چلے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ پھر ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی قوم سمود کی، کس طریقے سے انہوں نے سرکشی کی، کس طریقے سے وہ لوگ رب کے اس عذاب میں گھر گئے کہ جس عذاب سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ پھر باقی نہ رہا۔ یہ سورہ شمس اس کے بارے میں بھی جو ہے روایتوں میں موجود ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا فرماتے ہیں من اکثر قراءۃ والشمس واللیل والضحیٰ وَأَلَمْ نَشْرَحْ فی یوم ولیلہ، جو ان تین سوروں کی، سورہ شمس، سورہ لیل والضحیٰ اور الم نشرح، ان کو چار کہیے آپ یا تین کہیے، فی یوم ولیلہ، ایک دن اور ایک رات میں اکثر اس کی تلاوت کرے کثرت سے، لم یبق بحضرتہ الا شہد لہ یوم القیامہ، کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہے گی جو گواہی نہ دے اس کے حق میں۔ جسم پر جو بال ہیں اس کے وہ گواہی دیں گے، رواں جو ہے وہ گواہی دے گا، کھال گواہی دے گی، گوشت گواہی دے گا، خون گواہی دے گا، اس کی جسم کی رگیں عروق ہو وہ گواہی دیں گی، وعصب ہو جسم کی نسیں گواہی دیں گی، وعظام ہو ہڈیاں گواہی دیں گی، وجمیع ما اقلت الارض منہ، اور زمین نے جس جس چیز کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے ہر چیز گواہی دے گی، ویقول الرب تبارک و تعالی، اللہ ان سب کی گواہیوں کے سامنے یہ کہے گا، قبلت شہادتکم لعبدی، تم نے جو میرے بندے کے حوالے سے اچھی گواہی دی میں اسے قبول کرتا ہوں، وَأَجَزْتُهَا لَهُ، اور اس کو میں نافذ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں اپنے بندے کے لیے، لے جاؤ اٹھا کے میرے اس بندے کو جنت کی طرف، جنتوں کی طرف، انطلقوا بہ الی جناتی حتی یتخیر منہا حیث احب، دنیا میں فلیٹ لینا ہوتا ہے، گھر لینا ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے تو ہر چیز خرید نہیں پاتا، بہت ساری چیزیں پسند آتی لیکن کہتا ہے پیسے نہیں ہیں یا مثال کچھ اور معاملات ہیں، وہاں جب پہنچے گا وہاں پہ ہر خواہش پوری ہوگی، جنتیں ساری سامنے رکھی جائیں گی، کہا جائے گا جس جنت میں جانا ہے تم، جو اسے پسند آئے گی اللہ وہ جنت دے گا، اور حکم دے گا فَأَعْتُوهُ مِنْ غَيْرِ مَنٍ، اس کو ایسے پیش کرو کہ تمہارا کوئی اس پہ احسان نہ ہو، فرشتوں کو حکم ہوگا، پروٹوکول کے ساتھ احترام کے ساتھ لے جاؤ، اس کو لگے کہ یہ اسی کی ملکیت ہے، یہ اس کو لگے کہ یہ سوائے رحمت پروردگار کے کچھ اور، یہ میری رحمت ہے، یہ میرا فضل ہے، اور اب عیش کرے میرا بندہ ان جنتوں کے اندر۔ دعا ہے خداوند متعال سے ہمیں سورہ بلد اور شمس کے جن مضامین کو ہم نے آج پڑھا ان کی قرأت کی، اس حوالے سے جو پیغامات تھے ان کو سن کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جس قدر ہو سکتا ہے دنیا، فریب دنیا کی محبت سے ہمیں دور رکھے، نفس کا تزکیہ، نفس کا تقوی، اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے، علم و عمل و تقوی میں اضافہ ہو،
جس قدر ہو سکتا ہے ہم سب کو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سرکار حجت سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق ملے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔